اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ 1977 کی بات ہے کہ ایک امریکن پروفیسر اسمتھ ملر نے قرآن مجید میں کوئی خامی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ ملر ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا۔ وہ ایک عیسائی مبلغ بھی تھا۔ وہ جب بھی موقع ملتا وہ عیسائی مذہب کی تبلیغ شروع کر دیتا۔ اس کا خیال تھا کہ قرآن مجید میں خامی ڈھونڈ لینے سے مسلمانوں کو عیسائیت پر لانے میں بہت مدد ملے گی۔ پروفیسر ملر نے قرآن مجید میں تحقیق شروع کر دی اور اس نے قرآن کریم کے ایک ایک حرف کا مطالعہ کیا، ایک ایک آیت کو بغور دیکھا۔ اس تحقیق میں اس نے اپنے ساتھ دیگر چند پادری جو کہ عیسائیت میں بڑا نام رکھتے ہیں، ان کو ساتھ ملا کر قرآن شریف کی مکمل تحقیق شروع کر دی۔ اس نے تقریباً 1 سال اس پر لگایا، یعنی 1 سال قرآن شریف کو پڑھنے اور تحقیق میں لگایا، ساتھ میں نکتہ چینی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا۔ تحقیقات کرنے کے بعد جو کچھ اس نے لکھا انتہائی اور غیر جانبداری کے ساتھ لکھا۔ قرآن مجید کے بغور مطالعے کے بعد ملر نے لکھا کہ میں نے پہلا نتیجہ اخذ کیا کہ ایسی تحریر لکھنا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی چیز جس نے ملر کو متاثر کیا وہ اس کتاب مقدس کی کئی آیات کا ایک خاص انداز تھا۔ یہ وہی ملر تھا جو کہتا تھا کہ قرآن شریف کو نعوذ باللہ من ذالک کوئی بھی لکھ سکتا ہے، یہ صرف ایک کتاب ہے، لیکن تحقیق کرنے کے بعد اس کا نظریہ بدل گیا۔ اس نے مزید کہا کہ سورہ نساء کی 82ویں آیت جس کا ترجمہ ہے تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو بے شک وہ اس میں کئی غلطیاں پاتے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں جس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید میں تحقیق کے بعد پروفیسر ملر نے دی امیزنگ قرآن کے نام سے ایک لیکچر دیا جس میں اس نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی مصنف نہیں ہے جو اس جیسی کتاب لکھے، اور پھر لوگوں کو چیلنج کرے کہ آؤ میری کتاب میں سے غلطی نکال کر دکھاؤ۔ جس طرح قرآن مجید میں بارہا کہا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ وہی پروفیسر تھا جو قرآن شریف کو غلطی کی نظر سے دیکھتا تھا، اس میں سے نکتہ چینی غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھتا تھا، لیکن وہ اسے پڑھتے پڑھتے اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ وہی پروفیسر جو نعوذ باللہ من ذالک قرآن شریف کے خلاف تھا وہ اس کے گیت گاتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ یہ قرآن شریف محض کتاب نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں زندگی گزارنے کا ایک انتہائی خوبصورت مجموعہ ہے۔ پروفیسر ملر مزید کہتا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ قرآن پاک میں جو آیات مسلمانوں کی کسی شکست یا صدمے کے موقع پر نازل ہوئیں، ان میں مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور مستقبل میں فتح کی خوشخبری سنائی گئی، جبکہ جو آیات کسی فتح کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں غرور اور تکبر سے بچنے کی تنبیہ کی گئی ہے اور مسلمانوں سے مزید جدوجہد اور قربانیاں طلب کی گئی ہیں۔ ملر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کتاب آپ لکھتا ہے تو وہ اپنی فتوحات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور شکست کو بھی ہیلے بہانے سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ اور انتہائی منطقی انداز میں اس کے بالکل برعکس لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی ایک مخصوص وقت کی تاریخ بیان نہیں کی گئی، بلکہ اس میں عام قوانین وضع کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے مابین تعلق کے خد و خال کا تعین کرتے ہیں۔ ملر نے جب قرآن پاک کا یہ معجزہ دیکھا تو رونے لگا۔ اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس نے پوری زندگی کوشش کی مگر کوئی ایک غلطی بھی نہ نکال سکا، اور نکال بھی کیسے سکتا تھا کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس سے نہ کوئی غلطی نکال سکا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی غلطی ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ملر نے 1977 میں قرآن مجید پر تحقیق کا آغاز کیا تھا اور محض 1 سال بعد 1978 میں اس نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی شدید مخالفت کے باوجود اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبد الاحد رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی زندگی اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ ٹی وی پر پروگرامز اور پبلک لیکچرز میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتا۔ معزز دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی انسان پر سب سے بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ ہدایت یعنی اسلام کے دائرے میں داخل کر دے۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے جو اس دنیا میں آیا ہے، اس کے لیے اگر سب سے بڑی کوئی خوش بختی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو
اور خاص کر اللہ کا جو بڑا انعام ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو۔ اس سے بڑا کوئی انعام کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ کانٹوں سے اٹھا کر پھولوں میں خود بخود لے آتا ہے اور اسے برائی کے راستے سے اچائی کے راستے پر لے آتا ہے۔ اس سے دنیاوی اندھیرے اٹھا کر دنیا اور آخرت کے اجالے میں لے آتا ہے۔ بس انسان ذرا سی غور و فکر کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اشفاق احمد صاحب کی تحریریں یقیناً دل کو چھو لینے والی تحریریں ہیں، جن سے انسان کی زندگی میں بہت بدلاؤ آ جاتا ہے۔ جو لوگ بھی اشفاق احمد صاحب کی تحریریں پڑھتے ہیں وہ یقیناً ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔